المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کے بہت سے قیمتی واقعات کچھ پچھلے ہفتے ذکر ہوئے اور کچھ اس ہفتے ذکر کیے جائیں گے اور کچھ کے لیے مزید ہفتے درکار ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ کسی ایک ہی موضوع پر مستقل تو نہیں چلا جا سکتا ہے، اس لیے درمیان میں دوسرے موضوعات بھی آتے رہنے چاہیے. اور جو ہماری ثقافتی ٹیم ہے، کبھی کبھی تھوڑا سا غفلت ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں نا، جاگتے ہوئے گروپ میں ماشاءاللہ عناوین آپ لوگ تجویز کرتے ہیں، اور چونکہ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اپنی ضروریات کو بھی سمجھتے ہیں، اس لیے آپ لوگ بہتر سے بہتر طور پر اچھے سے اچھے عناوین تجویز کر سکتے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ مشورے کی بنیاد پر ہم ایک افضل اور بہتر نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. ویسے جب کسی ایک موضوع پہ بات ہوتی ہے تو اس میں دوسرے بھی بہت سارے موضوعات اندر آتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے واقعات پر جب گفتگو ہو رہی ہے تو بہت سارے موضوعات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. ان کی صفات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ صفات سے نوازا تھا، وہ صفات اسی لیے ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان صفات کو اپنائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. چند صفات کا پچھلے ہفتے ذکر ہوا تھا اور اس ہفتے ہم چند مزید صفات کا ذکر کریں گے، جس میں سے ایک عظیم الشان صفت جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر تھی وہ تھا آپ کا ایمان، آپ کا عظیم الشان ایمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تصدیق. چنانچہ اسی بنیاد پر آپ کو صدیق کا لقب عطا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل صداقت عطا فرمائی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس صداقت کو تسلیم کیا، اس کو سچ جانا، اس کی تصدیق کی، اور اس لیے صدیق کے لقب سے سرفراز ہوئے. اس سلسلے میں صحیح بخاری میں 3284 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2388 نمبر پر ایک حدیث ہے. وہ حدیث بھی آپ کے عظمت ایمان کی شاندار دلیل ہے. اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ بھیڑیے نے کسی بکری پہ حملہ کر دیا. چرواہے نے اس کا پیچھا کیا اور اپنی بکری کو چھڑانے کی کوشش کی. بھیڑیا پلٹ کے بولا، آج تو تم مجھ سے چھین رہے ہو، اس دن مجھ سے کون چھینے گا جو درندوں ہی کا دن ہوگا، جب میں خود ان بکریوں کا چرواہا رہوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ میں خود ان بکریوں کا چرواہا رہوں گا اور میرے سوا اور کوئی ان بکریوں کا چرواہا نہیں ہوگا. تو تب تم مجھے ان بکریوں
ان بکریوں کو مجھ سے کیسے بچاؤ گے؟ صحابہ کرام جو یہ بات سن رہے تھے تعجب سے سب نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بولتا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بیل لے کے جا رہا تھا اور بیل پہ کچھ اپنا سامان لادے ہوئے تھا۔ بیل نے اس سے کہا کہ مجھے سامان ڈھونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے، مجھے کھیتی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مجھ پہ سامان کیوں ڈھوتے ہو؟ لوگوں نے کہا سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، تعجب سے اللہ کی تسبیح کی اور کہا ایک بیل بولتا ہے، ایک بھیڑیا بولتا ہے، ایک گائے بات کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر ایمان رکھتے ہیں اور عمر ایمان رکھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں وہاں پر نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اور آپ نے کہا یہ وہ واقعہ ہے، یہ وہ بات ہے کہ جس پر صرف میرا ہی ایمان نہیں بلکہ میرے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا بھی ایمان ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں صحابہ کے ایمان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی بات آئے تو اس کے بارے میں یہ بلا کسی تردد کے فوراً اپنے ایمان کا اعلان کریں گے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ کوئی پرانے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ امام ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل نبوت میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے ہمارا درس ہوا تھا تو اس میں اس حدیث کا بیان بھی ہوا تھا۔ ایک شخص اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ ایک بھیڑیے نے اس کی بکریوں پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد جب وہ جھپٹا اسے چھیننے کے لیے تو بھیڑیا اپنے دم کے بل بیٹھ گیا اور اس نے کہا تم مجھے چھین رہے ہو، بتاؤ اس دن مجھ سے ان بکریوں کو کون چھینے گا جب میں خود چرواہا رہوں گا؟ اس نے کہا سبحان اللہ، بھیڑیا بولنے لگا۔ تو بھیڑیے نے کہا یہ کون سی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا بولے، جاؤ تم ذرا مدینہ جا کے دیکھو، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام آسمان سے لے کے آتے ہیں۔ وہ شخص نے بکریوں کو وہیں چھوڑا اور مدینہ منورہ پہنچا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور سب نے ان کی تصدیق کی۔ اور اس واقعے میں شاید امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جیسا کہ لکھا ہے کہ شاید اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کا نام لیا، کیونکہ یہ دونوں اس آدمی کی زبانی سن چکے تھے جس آدمی نے ڈائریکٹ بھیڑیے کو بولتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھیڑیے نے جو یہ کہا کہ اس دن مجھ سے بکریوں کو کون بچائے گا جب درندوں کا دن ہوگا، تو اس کے بہت سارے معنی اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگوں کو صرف اپنی فکر ہوگی، اتنے فتنے ہوں گے، اتنی آزمائشیں ہوں گی، اتنی مشکلات ہوں گی کہ اپنی جان بچانے کی فکر ہوگی، اپنی بکریوں کی فکر ختم ہو جائے گی۔ تو جب جو بھیڑیا چاہے جس بکری کو لے کے جائے، لوگ کہیں گے میری جان تو سلامت ہے۔ تو یہ فتنوں کا زمانہ آئے گا قیامت سے پہلے کہ جب درندوں کے لیے کمزور جانور چھوڑ دیے جائیں گے اور درندے جس طرح چاہیں گے ان کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ بہرحال تو اس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قوت ایمانی کا اور عظمت ایمانی کا بیان ہے۔ اسی طرح سے ان کی زندگی کا اور ایک واقعہ لیتے ہیں جو سنن ترمذی میں 3675 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 1680 نمبر پر موجود ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں ان دنوں میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بڑا مال تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں کبھی
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس آج اتنا مال نہیں ہے جتنا مال میرے پاس ہے۔ چنانچہ اپنا جو کچھ مال تھا اس کا آدھا حصہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی جتنا لایا ہوں اتنا ہی بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، جتنا لایا ہوں اتنا بال بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں بڑا خوش تھا دل ہی دل میں کہ میں بہت مال لایا ہوں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، اپنا پورا مال لے کے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ابو بکر اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے کہا ان کے لیے اللہ رسول چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ اور رسول کی رضا چھوڑ آیا ہوں۔ میرے بچے اللہ اور اس سے رسول سے راضی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پہ خوش ہیں، اللہ رسول میرے مال کو قبول کر لیں، یہ میرے لیے بڑے ہی شرف اور عزت کی بات ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا اللہ کی قسم ابو بکر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، میں آج نہ بڑھ سکا تو پھر میں کبھی نہیں بڑھ پاؤں گا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پورا مال قبول کر لیا۔ ایک اور صحابی کا آپ واقعہ جانتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بیمار پڑ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صرف ایک بیٹی ہی میری وارث ہے، میں چاہتا ہوں پورا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مت صدقہ کرو۔ پھر کہا پورا نہیں آدھا صدقہ کر دوں، کہا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے مت صدقہ کرو۔ پھر کہا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ کر دوں، آپ نے فرمایا 1/3 بھی زیادہ ہے۔ تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان پہ اعتماد تھا کہ اگر یہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو بعد میں پچھتانے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اس صحابی کو کیا نصیحت کی؟ اپنے بال بچوں کو غریب بنا کے مت چھوڑو کہ بعد میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤ۔ یہ عام مسلمانوں کو نصیحت ہے، یہ نصیحت نہیں کی گئی پورا کا پورا خرچ کر دو، کچھ اپنے لیے نہ بچا کے رکھو، خرچ بھی کرو اور اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بچا کے بھی رکھو۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتماد تھا کہ وہ خرچ کریں گے تو نہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بلکہ ان کے اہل و عیال بھی اس پر کبھی تنگ دل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہیں صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرنے والے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ دینے کے معاملے میں اور مال خرچ کرنے کے معاملے میں جس کا مجھ پہ احسان ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو علم سے بڑی محبت تھی، اور علم سے محبت کی ان کی دلائل میں سے دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث جو 799 نمبر پہ ہے، اور اسی طرح سے 834 نمبر پہ بھی ہے، اور 6326 نمبر پہ بھی ہے، اور صحیح مسلم میں 2705 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے ایک دعا سکھائیے جسے میں صلاۃ کے اندر پڑھا کروں، مجھے ایک دعا سکھائیے جسے میں اپنی صلاۃ میں اپنی نماز میں پڑھا کروں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعا سکھائی کہاں پڑھنے کے لیے؟ صلاۃ کے اندر پڑھنے کے لیے۔ صلاۃ کے اندر دعا کے کون کون سے مقامات ہیں؟ کہاں کہاں صلاۃ میں دعا پڑھی جاتی ہے؟ ایک تو سجدہ ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، اس لیے سجدے میں خوب دعا کرو۔ تو یا تو سجدے میں پڑھنے کے لیے دعا پوچھی کہ اللہ کے نبی صلاۃ میں آپ نے کہا دعا قبول ہوتی مجھے سکھا دیجئے، تو یا تو یہ سجدے میں پڑھنے کی ہے، اور یا ایک اور جگہ ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے جب اتحیات پڑھ لو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
सलात पढ़ लो, दरूद पढ़ लो, उसके बाद में फलयतखय्यर मिन दुआई माशा, फिर जो चाहो दुआ करो। आदमी जो चाहे उस वक्त दुआ करे, तो चाहे इस वक्त पढ़े चाहे इस वक्त पढ़े, और दूसरा वक्त ये तशहुद में ये ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए कि एक हदीस में है कि सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सलाम का तरीक़ा तो हम जानते हैं, सलात का तरीक़ा हमें सिखा दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने दरूद सिखाया, उनको सलात सिखाया, और उसके बाद फिर आपने कहा जो चाहो दुआ करो। तो उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ का सवाल किया और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये दुआ सिखाई। ये दुआ कितनी अज़ीमुश्शान दुआ है। अल्लाह के नबी किसको सिखा रहे हैं? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम नबियों के बाद सबसे बड़ा, नबियों के बाद। अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता बंदे कितने बताए हैं? वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो लोग इनाम याफ्ता बंदों के साथ होंगे। इनाम याफ्ता बंदे अम्बिया और रसूल हैं, इनाम याफ्ता बंदे सिद्दीक़ीन हैं, इनाम याफ्ता बंदे शहीद हैं, इनाम याफ्ता बंदे सालिहीन हैं। तो अम्बिया के बाद जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया इनाम याफ्ता बंदे वो कौन है? सिद्दीक़ीन हैं, और सिद्दीक़ीन में अबू बकर सिद्दीक़ सिद्दीक़ीन के सरदार हैं। तो ये जो सबसे अफजल हैं अम्बिया के बाद, और आखिरी रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं, उनको अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई। तो पहला जुमला क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म किया है, अल्लाह मैं बड़ा गुनहगार हूँ। अपने गुनाहों का एतराफ़, वली के यहाँ गुनाह नहीं होता, सिद्दीक़ के यहाँ गुनाह नहीं होता, शहीद के यहाँ गुनाह नहीं होता, फिर ये तालीम क्यों दी जा रही है? गोया अपने गुनाहों को हमें याद रखना चाहिए, जैसे नेकियों को याद रखते हैं। बहुत सारे लोग नेकियां बहुत याद रखते हैं, मैंने इतनी तस्बीहें की हैं, मैंने इतने नवाफिल पढ़े हैं, मैंने इतने तहज्जुद पढ़े हैं, मैंने इतनी बार कुरान ख़त्म किया है, मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया है, मैंने ये इतने ज़िक्र किया है, मैंने इतने बार ये किया, ये हज किया, उम्रा किया, वगैरह वगैरह नेकियां याद रखते हैं। गुनाह क्या किया है नहीं याद रहता है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, उन नेमतों का शुक्रिया कितना अदा किया है, और अगर अल्लाह ने शुक्र की तौफीक दी तो फिर शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तौफीक भी उसी की दी हुई और कबूल भी उसी का किया हुआ। तो ये तकसीर नहीं याद रहता है कि नेमतों में चल रहे हैं सुबह शाम, तो ये सब तकसीर ही है, तो ये तो कमियाँ ही तो हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी जुल्म वाले दुआ क्यों सिखा रहे हैं, बड़ी खुशी से सीखा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है। और उसके बाद में तौहीद, वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, ऐ अल्लाह गुनाहों की बख्शिश करने वाला कोई है तो सिर्फ तू है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई गुनाहों का माफ़ करने वाला नहीं है। मैं मुक़स्सिर हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं ऐबदार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, माफ़ी तेरी तरफ से है, माफ़ करने वाला तू है, मग़फ़िरत करने वाला तू है, गफ़ूर तू है, गफ़्फ़ार तू है। ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक, ऐ अल्लाह अपने पास से, अपने पास से मतलब अपने फ़ज़ल ख़ास से, अपने ख़ास करम से, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। यानी मैं इसका लायक नहीं हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसका अहल नहीं हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिस पर मैं कहूँ कि मेरी मग़फ़िरत होनी चाहिए, लेकिन ऐ अल्लाह तू अपने फ़ज़ल ख़ास की बिना पर तू मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दे। तो ये दुआ सिखाई अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वरहमनी, और अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। मग़फ़िरत जानते हैं, मग़फ़िरत में दो चीज़ें शामिल हैं। मग़फ़िरत में एक चीज़ है गुनाहों का छुपा देना, और दूसरी चीज़ है गुनाहों का मिटा देना। मग़फ़िरत में दोनों चीज़ें हैं, गुनाहों का छुपाना भी और गुनाहों का मिटाना भी। गुनाहों का छुपाना कैसे होता है? एक शख्स ने गुनाह किया, सिर्फ वो जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है कि अल्लाह के बंदों को उसकी खबर न हो, सिर्फ अल्लाह को खबर हो और करने वाले को खबर है। कल क़यामत के दिन जाएगा और उसने अपने गुनाह को कहीं वो बनाते बयान करते नहीं फिरा है, तो अल्लाह ताला कहेगा बंदे मैंने दुनिया में भी छुपा रखा था, तू मेरा तौहीद वाला बंदा था, ईमान वाला बंदा था, आज भी किसी को खबर नहीं होने दूंगा, जा मैं तुझे माफ़ करता हूँ। तो ये है मग़फ़िरत
کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو چھپا بھی دے اور گناہ کو مٹا بھی دے. تو یہ دعا عظیم الشان دعا ہے کہ بندہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ میری مغفرت فرما دے اور اپنے فضل خاص سے میری مغفرت فرما دے. ورحمنی، اور مجھ پر تو اپنا رحم و کرم فرما. انک انت الغفور الرحیم، اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. ان دونوں ناموں کا وسیلہ لیا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ. اپنے جیسے کسی کمزور انسان کو نہیں تلاش کیا وسیلے کے لیے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لیا. اللہ سے اللہ ہی کی صفات کا وسیلہ لیا کہ یا اللہ تو بخش دے کیونکہ تو بخشنے والا ہے، یا اللہ تو رحم کر کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے. تو یہ وسیلہ کی اعلیٰ قسم ہے. لوگ اعلیٰ قسم کو چھوڑ کے ادنا کے پیچھے بھاگتے ہیں. جائز بھی جو ہے وہ ادنا ہے. اپنے جیسے انسان سے کہو کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو تو ادنا ہے. اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ سے اللہ ہی کے کمال کا وسیلہ لیا جائے، اور پھر ناجائز وسیلے تو پھر کسی طرح نہیں ہیں. ناجائز حرام اور شرکیہ وسیلے ان کے تو قریب ہی نہیں جانا ہے. لیکن جائز وسیلے میں بھی کسی زندہ انسان سے جو آپ کے سامنے ہو جا کے کہو بھائی میرے لیے دعا کر دو، یہ وسیلہ ہے، جائز ہے، لیکن یہ بھی ادنا وسیلہ ہے. اعلیٰ وسیلہ کیا ہے کہ آدمی اپنے ایمان و عمل کا وسیلہ لے، اس سے پہلے اللہ کی صفات و کمالات کا، اس کے ناموں کا وسیلہ لے، اس سے اعلیٰ ہے. تو یہ رہی حدیث جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم سے محبت پہ دلیل ہے کہ وہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے اللہ کے نبی مجھے دعا سکھا دیجیے. اپنے الفاظ میں بندے کو دعا مانگنے کی اجازت ہے، جو چاہو مانگو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں جو خیر ہوگا، جو برکت ہوگی، جو جامعیت ہوگی، جو شمولیت ہوگی، وہ ظاہر بات ہے اپنے الفاظ میں ہم کہاں سے لا سکتے ہیں. اسی طرح سے اور ایک حدیث جو سنن ابی داؤد میں 5069 اور اسی طرح سے مسند احمد میں بھی یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ دعا سکھا دیجئے جسے میں صبح و شام پڑھتا رہوں. آج کتنے لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جب صبح اٹھوں تو اللہ کا نام کیسے لوں، شام ہونے لگے، دن ڈوبنے لگے تو اللہ کا نام کیسے لوں، اللہ کو کیسے یاد کروں، سونے لگوں تو اللہ تعالیٰ کو کن الفاظ کے ساتھ پکاروں. یہ دعا اور ذکر کے لیے کتنے لوگوں کو فکر ہوتی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسی دعا سکھا دیں جس کو میں صبح میں پڑھا کروں اور شام میں پڑھا کروں. تو جا کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی. آپ نے فرمایا کہو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. کہاں سے شروع کیا اس دعا کو؟ اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمین و آسمان کو بلا کسی مثال کے پیدا کرنے والے. اس سے پہلے کوئی زمین تھی جسے دیکھ کے اللہ نے زمین بنائی؟ اس سے پہلے کوئی آسمان تھا جسے دیکھ کے اللہ نے آسمان بنایا؟ بلا مثال اللہ نے پہلی بار اتنی عظیم الشان مخلوق پیدا فرمائی. اے اللہ جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے. غیب و شہادہ، ہمارے لیے غیب اور شہادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب اور شہادہ نہیں، سب کچھ جانتا ہے. اللہ نے ہماری نسبت سے کہا کہ اللہ ہمارے لیے جو غیب ہے، ہمارے لیے جو حاضر ہے، اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. یہاں پر بہت سارے لوگ اللہ کے صفات میں سے صفت قرآن پاک میں بار بار آئی ہے، بہت سارے لوگ فریب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے اور نبی غیب کے جاننے والے، مطلب حاضر کا جاننے والے نہیں ہیں، اولیاء غیب کے جاننے والے ہیں. اللہ غیب حاضر دونوں کا جانتا ہے اور نبی غیب جانتے ہیں اور اولیاء غیب جانتے ہیں. اتنی بے دلیل بات، غیر معقول بات، غیر شرعی بات، نہ شریعت سے اس کا ثبوت، نہ عقل سے اس کا ثبوت، نہ جیتے جی غیب جانتے ہیں، نہ وفات کے بعد غیب جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت اس کے لیے دلیل، اور صحابہ کرام کے احادیث اور سیرت اس کے لیے دلیل کہ وہ نہیں مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے کے انبیاء غیب جانتے ہیں. بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ اللہ کے خاص صفات میں سے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ.
اللہ کے سوا زمین و آسمان میں غیب جاننے والا کوئی نہیں، اللہ نے صاف صاف کہا، پھر اللہ سے بڑا سچا کون؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، پہلی صفت اللہ کی، پہلی تعریف کیا؟ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، دوسری تعریف غیب اور حاضر کا جاننے والا، تیسری تعریف رب کل شیء و ملیکہ، ساری کائنات کے تمام چیزوں کے رب، تمام چیزوں کے پالنے والے، تمام چیزوں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے پورا کرنے والے، ہر چیز کا بادشاہ، یا اللہ تو ہے۔ تو تین بلکہ 4 چیزوں میں اللہ کی تعریف کی، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا پیدا کرنے والا، اور غیب و حاضر کا جاننے والا، اور تمام چیزوں کا پالنہار، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے والا، اور ان کا بادشاہ، انہیں حکم دینے والا، انہیں روکنے والا، ان سب کا بادشاہ۔ اور اس کے بعد کہا، یہ کہنے کے بعد گواہی دو، اشہد اللہ الہ الا انت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ دیکھیے اسلام میں یہ بڑی خصوصیت ہے کہ نہ شہدو نہیں آتا کہ ہم گواہی دیتے ہیں اکٹھا سب کو، ہر آدمی اپنی اپنی گواہی کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب بھی کلمہ شہادت پڑھیں گے تو کہیں گے اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم کہہ کے بعد میں بات نہیں بنانا ہے کہ ہم میں کون کون تھا، میں تھا کہ نہیں تھا۔ اشہد، ہر شخص اپنی گواہی خود دینا ہے، ہر شخص کو۔ اشہد اللہ الہ الا انت، اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف تو ہے۔ یہ توحید عبادت، توحید الوہیت، یہ اقرار بندہ کر لے میرے بھائی، یہی ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی توحید ہے۔ توحید عبادت ہے تو آدمی ایمان پہ ہے، اور توحید عبادت نہیں ہے تو پھر ایمان پہ نہیں آیا، بھلے اللہ کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، موت و حیات دینے والا سب کچھ مانتا ہو، لیکن عبادت کے معاملے میں اگر وہ سجدہ کسی اور کے لیے، رکوع کسی اور کے لیے، دعا کسی اور سے، نظر و نیاز کسی اور کے لیے، قربانی کسی اور کے لیے، فریاد کسی اور سے ہو، اگر کسی اور کے نفع و نقصان کی امیدیں باندھتا ہو، کوئی بھی مالی عبادت، زبانی عبادت، قلبی عبادت، توکل اور جو ہے خوف، کوئی بھی طرح کی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دیتا ہو تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے لیے توحید الوہیت، لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے۔ تو اس دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی توحید سکھائی، کہو اشہد اللہ الہ الا انت، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد کہا، اے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کس سے پناہ میں آتا ہوں؟ اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نفس میرے اندر، میرا نفس ہے لیکن میرے قابو میں نہیں ہے، نفس مجھے تیری مخالفت کی طرف لے جاتا ہے، تیری نافرمانیوں کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، مختلف شرارتیں کرتا رہتا ہے۔ یا اللہ تو بچائے گا تو میں بچ پاؤں گا، نہیں تو میں کمزور بندہ ہوں۔ اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کی شرارت سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وشر الشیطان وشرکہ، اور شیطان کی شرارتوں سے اور شیطان کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پہلے اپنا نفس ہے، پہلے نفس ہے، پھر شیطان ہے۔ نفس کی شرارت سے پہلے بچنا ہے، اس کے بعد شیطان کی شرارت سے بچنا ہے، شیطان کے بہکاوے سے، شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شبہات سے، اور شیطان کے شرک سے، جو کہ جہنم میں لے جا کے آخری درجہ، شیطان دھیرے دھیرے ایک قدم سے دوسرے قدم پہ، تیسرے قدم پہ لے جا کے شرک میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب بندہ شرک میں چلا گیا تو پھر جہنم کا مستحق ہو گیا۔ تو کہا یا اللہ شیطان کے شرک سے بچانا، شیطان کے شر سے بچانا، اس کے شرک سے بچانا۔ اس کو اس طرح بھی پڑھا گیا ہے، وَشَرَكِهِ، شرک مانے جال ہوتا ہے، کہ یا اللہ شیطان کے جالوں سے بچانا۔ شیطان نے مختلف قسم کے جال بچھا رکھے ہیں جنہیں ہم سمجھتے نہیں ہیں اور اس میں پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں دام ہم رنگے زمین کی رنگ کا جال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بندہ اس میں جا کے پھنس جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیسے پھنس گیا، جال کہاں تھا۔ تو اس لیے ہم جس چیز کو نہیں سمجھ سکتے اس کے لیے کس کی پناہ میں آ جانا؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ یا اللہ یہ میری طاقت سے باہر ہے، یا اللہ تو مجھے حفاظت میں اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ تو مجھے بچا لے۔ تو یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھاتے ہوئے پھر کہا، حالانکہ انہوں نے طلب کیا تھا کہ صبح و شام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قل اذا اصبحت،
وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو کب؟ جب صبح کرو تب، جب شام کرو تب، اور جب بستر پہ سونے لگو تب۔ 3 وقت پڑھنے کی یہ دعا ہے۔ کتنے لوگ آپ میں سے جو یہ دعا یاد کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے؟ ماشاءاللہ سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے، سب کے ہاتھ اٹھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اور جب بندہ عزم و ہمت کرتا ہے تو اللہ آسان کرتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ الفاظ نہیں ہیں۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ بس اتنی سی دعا ہے، اس کو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے گہرے علم والے اور بڑے عدل و انصاف والے تھے، اور اس سلسلے میں ایک حدیث لیتے ہیں جو کہ سنن نسائی میں 4071 نمبر سے 77 نمبر تک مختلف سندوں اور مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ سنن نسائی میں اور مسند احمد میں بھی حدیث موجود ہے۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک شخص پہ سخت غصہ آیا، اور ایک روایت کے الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نے کوئی گستاخانہ بات کہہ دی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس نے بدزبانی کا معاملہ کیا تھا۔ وہ خلیفہ رسول تھے، وہ صدیق اکبر تھے، وہ مسلمانوں کے امیر تھے، وہ مسلمانوں کے حاکم تھے، ان کا ایک ادب ہونا چاہیے، تو اس نے اس ادب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اغلظ لہ القول، آپ سے گستاخانہ بات کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات پر غصہ آ گیا، اور سخت غصہ آیا، یہاں تک کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ابو برزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول، آپ مجھے حکم دیجئے اس بدبخت کی گردن مار دوں۔ کیسے خلیفہ رسول کی گستاخی کی جرأت کیسے ہوئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی۔ ابو برزہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے کسی نے ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو، ایک دم ٹھنڈے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا ابو برزہ کیا واقعی اگر میں کہہ دیتا کہ گردن مار دو تو تم گردن مار دیتے؟ انہوں نے کہا آپ حکم دیتے میں گردن مار دیتا، آپ حکم دیتے میں گردن مار دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہ ایسا نہیں کرنا، یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ کون سی چیز؟ گستاخی پہ گردن مار دی جائے، توہین پہ گردن مار دی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، یہ حق کوئی اور معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی جو گستاخی کرے وہ گردن مارے جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حق اور کسی کو حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق کو بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ گہرے علم والے تھے، جانتے تھے کہ نبی میں اور صدیق میں فرق ہے، نبی میں اور شہید میں فرق ہے، نبی اور ولی میں فرق ہے، نبی اور صالح میں فرق ہے، نبی اور ولی کو برابر نہیں کر سکتے، نبی اور صدیق کو برابر نہیں کر سکتے، نبی اور شہید کو برابر نہیں کر سکتے۔ ان فروقات کا علم تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کوئی شخص اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک نہیں ہے کہ اس کی توہین کرے تو اس کی گردن مار دی جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ نے کہا لم تکن لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کی گستاخی پر کسی کی گردن مار دی جائے، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اپنے بارے میں یہ بات کہی، یہ عدل ہے، سب سے بڑے عدل کی بات ہے۔ اپنا معاملہ آتا ہے تو عام طور سے لوگ عدل نہیں کر پاتے ہیں، اپنے معاملے میں عدل کرنا یہ سب سے بڑا عدل ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہایت علم اور عدل والے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت جلدی حق کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو بہت جلدی معافی مانگ لیا کرتے تھے، یہ ان کی صفات میں سے تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی حدیث 3461 نمبر پر 3461 نمبر پر ابو دردہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا کپڑا اٹھائے ہوئے آ رہے ہیں، کپڑے کا ایک جانب پکڑا ہوا ہے
جس کی وجہ سے ان کے گھٹنے تک دکھائی دے جاتے ہیں. جب آدمی کپڑا پہنا ہو، لنگی پہنا ہو اور کبھی غصے میں لنگی کا سرا پکڑ کے چل رہا ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. تو ان کے گھٹنے بھی دکھائی دے جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، غصے میں ہیں، مطلب کسی سے لڑ کے آ رہے ہیں. وہ بھی انسان تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا. وہ کیسے لڑتے تھے، پھر کیسے ایک ہو جاتے تھے. لڑنے کے باوجود بھی محبت دل میں رہتی تھی. لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ محبت ختم ہو جائے. لڑتے بھی ہیں، محبت جن سے کرتے ہیں ان سے لڑتے بھی ہیں. لڑنے کے بعد پھر محبت پہ پلٹ آتے ہیں. انسان ایک حالت پہ باقی نہیں رہ سکتا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سلام کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، خطاب کے بیٹے اور میرے درمیان لڑائی ہو گئی. نام نہیں لیا. غصہ آتا ہے تو آدمی کو یہ ہوتا ہے، نام نہیں لیتے، غصے میں نام چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا خطاب کے بیٹے کون ہیں جانتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. کہا خطاب کے بیٹے میں اور مجھ میں لڑائی ہو گئی. مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میں نے تو جلد بازی کر لی تھی ان کے معاملے میں اور پھر مجھے شرمندگی ہوئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ میری جب لڑائی ہو گئی تو مجھے لگا کہ غلطی پہ میں تھا. میں نے جلدی میں کوئی فیصلہ کر لیا، جلدی میں کوئی بات کہہ دی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. پھر مجھے شرمندگی ہوئی. پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دو. انہوں نے کہا نہیں، میں معاف نہیں کروں گا. انکار کر دیا، معاف کرنے سے انکار کر دیا. کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ غلطی معاف کروا لوں. کس لیے آئے تھے؟ انہیں سزا دلوانے کے لیے کہ غلطی معاف کروانی ان سے. کہا آپ کے پاس آیا ہوں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اللہ تمہیں معاف کرے. یغفر اللہ لک یا ابا بکر، ابو بکر تمہیں اللہ معاف کرے. 3 بار اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا دی، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہیں معاف کرے. عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی جب ٹھنڈے ہوئے انہوں نے بھی سوچا، کہا کہ ارے مجھ سے تو غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا. وہ بھاگے بھاگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے. پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ کہا گھر پہ نہیں ہیں. گھر پہ نہیں ہے تو کہاں جائیں گے؟ فوراً انہیں اندازہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. یہ وہ ساتھی تھے یا تو گھر پہ یا تو نبی کے پاس. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے، جو جانتے نہیں وہ بدبخت کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً جب انہیں یہ پتہ چلا کہ گھر پہ نہیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کے سلام کیا. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے لڑائی کی تھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ پڑی تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے آپ کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور آپ نے جو ہے غصے سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کہہ دیں، ایسی بد دعا کر دیں جس سے عمر ہلاک ہو جائیں. عمر رضی اللہ عنہ سے غصہ بھی تھا، لڑائی بھی تھی، لیکن محبت بھی تھی. تو انہوں نے کہا، فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں ظالم تھا. دیکھیں بچانا بھی ہے، شکایت بھی کرنے آئے ہیں، بچانا بھی ہے، محبت بھی ہے، محبت کو واپس لینا مقصود ہے. کہا واللہ انا کنت اظلم، اے اللہ کے نبی میں ہی ظالم تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے حق دے کے بھیجا سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے میری تصدیق کی. اور ابو بکر ہی وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، ہر طرح سے میرا ساتھ دیا. کیا آج تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا آج تم لوگ میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا آج تم میرے لیے میرے ساتھی کو نہیں چھوڑو گے؟ جس نے تصدیق میں پہل کی، جس نے جان کے معاملے میں، مال کے معاملے میں، ہر ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. راوی کہتے ہیں فما اوذی بعدہا، یہ دن تھا کہ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مقام بیان کر دیا کہ ابو بکر کا مقام عمر فاروق سے بھی اعلیٰ ہے. جب عمر فاروق سے بھی اعلیٰ ہے تو عثمان غنی سے بھی اعلیٰ ہے، تو علی حیدر سے بھی اعلیٰ ہے، تو حسن و حسین سے بھی اعلیٰ ہے، تو ابو ہریرہ سے بھی اعلیٰ ہے، تو خالد بن ولید سے بھی اعلیٰ ہے، تو عبد الرحمن ابن عوف سے بھی اعلیٰ ہے، سارے صحابہ کرام سے اعلیٰ ہے. نبی کے بعد صدیق کا مقام ہے، نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے. انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچایا جائے. ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو کسے تکلیف ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. ابو بکر صدیق کو کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
تکلیف پہنچا رہا ہے۔ تو یہ تھا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ حق کی طرف تیزی سے پلٹ آتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جرات پہ ایک واقعہ بیان کر کے درس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور یہ واقعہ سچ پوچھیے تو پورا درس چاہتا ہے، لیکن تیزی سے انشاءاللہ کبھی اور موقع ہوا تو اس کے لیے درس لیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، سب سے بڑا غم تھا۔ زمین و آسمان کا رشتہ ختم ہو گیا، جبریل کا آنا ختم ہو گیا، وحی کی آمد رک گئی، صحابہ کرام کے ہوش و حواس ختم ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو اول فول بکنے لگے، کہنے لگے نبی کی موت کیسے ہو سکتی ہے؟ جو کہے گا کہ نبی کی موت ہو گئی میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام اکٹھا ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو بھی ان کے من میں آ رہا ہے کہہ رہے ہیں، اور سب ہیں کہ رو رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچے، دل کے کتنے مضبوط دل کے انسان تھے، کتنے بہادر تھے، کتنا بڑا حادثہ لیکن انہیں اپنے دل پہ پوری طرح قابو تھا، اس دین پہ، اس تعلیم پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے تھے اس پر پوری طرح سے قائم تھے، ہوش و حواس قائم تھا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے کمرے میں گئے، آپ کی لاش مبارک کو سفید چادروں سے یا چادر سے، یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا، ان کا چہرہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ آپ زندہ تھے تب بھی پاکیزہ تھے، وفات ہو گئی تب بھی آپ پاکیزہ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دو موت کبھی نہیں لکھے گا، جو موت لکھا تھا اللہ نے وہ موت آپ کو آ چکی۔ اور اس کے بعد پیشانی کو بوسہ دے کر کے باہر نکلے اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی موت نہیں ہوئی۔ آپ نے کہا عمر چپ ہو جاؤ، لیکن وہ تو ہوش و حواس نہیں ہے نا، بولتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ گئے ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بولنا شروع کیا، اور جب انہوں نے بولنا شروع کیا تو سب عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے کس کے پاس آ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو سب صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا مقام بھی وہ مقام نہیں ہے۔ چنانچہ کھڑے ہوئے ممبر پہ، اور اس کے بعد میں انہوں نے ایک تقریر کی، مختصر سی تقریر کی، اور یہ تقریر آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری اور آپ کی جرات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس وقت آپ نے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے کہ محمد کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر محمد کہا، رسول اللہ بھی نہیں کہا، نبی اللہ بھی نہیں کہا، کوئی اور لقب اختیار نہیں کیا، ڈائریکٹ محمد کہا۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد مر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کسی قسم کی گستاخی کی، انہوں نے عقیدہ توحید کو مضبوط کیا کہ توحید ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ ختم ہو گیا تو دین ختم ہو گیا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ میں کسی طرح کی کمزوری برداشت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ شاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کی رسالت، اللہ کی نبوت، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت لے کے آئے تھے، اور وہ شریعت تم میں موجود ہے۔ آپ قرآن چھوڑ کے گئے ہیں، آپ اپنی احادیث چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن و حدیث کو پکڑ لو، قیامت تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ چلتے رہو، اللہ کی جنت مل جائے گی۔ لیکن اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بندہ ناشکرا ہو جائے گا، شکر گزار نہیں رہے گا اللہ کا، اور اللہ کا جو شکر گزار ہوگا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے بدلے سے نوازے گا۔ وسیجزی اللہ شاکرین، اللہ شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں اللہ کی توحید پہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کے طریقے کے مطابق ہمیں قائم رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔